اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا قرآن پاک کا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں ہم نے ڈھونڈنے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا آیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ یا نہیں ہیں۔ تو آج ہم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں اور کیسے ہم اس کیفیت میں آ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہو نہ کوئی غمگین ہو۔ کیونکہ دیکھیں، دنیا اور آخرت میں دو ہی بڑی چیزیں ہیں جن سے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے اور ایک غمگین رہتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ ماضی کا غم ہوتا ہے اور آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوں یا عیسائی یا سابی بھی ایک فرقہ ہے ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس بات کا یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ہر روز آخرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک عمل بھی کریں۔ اللہ پہ یقین ہے، روز آخرت پہ بھی یقین ہے، لیکن پھر ہم اس لیول پہ ہوتے ہیں ایمان کا۔ دیکھیں، ایمان کا لیول چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی نیک اور اچھا عمل کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میں نیک عمل کس لیے کر رہی ہوں، اللہ کے رضا کے لیے کر رہی ہوں یا دنیا کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر ہم یہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے روز آخرت پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور آخرت کا ایک دن آئے گا جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اس کی ہمیں جزا یا سزا ملے گی، اور نیک عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک عمل کرے گا۔ بہت سی بہنوں سے میں نے یہ سننا ہے، وہ یہ کہتی ہیں جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی یہاں نیک عمل کرنے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کریں، اپنی طرف سے 100% ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اور اچھے عمل کریں، لیکن پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور ریوارڈ دے گا۔ کچھ لوگوں سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت تو ویسے بھی بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو بخشنے کے لیے، لیکن جب تک ہم اللہ کے 100% نیک عمل نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو بہت نیک عمل کرتی ہوں، میں تو بخشائی ہوں، جنت میں جاؤں گی۔ یہ کہنا غلط ہے، ایسے نہیں کہا کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں اتنے نیک عمل کرنے کے باوجود، اتنی کوشش کے باوجود انسان ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی پسند آتی بھی ہے نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اپنے فضل سے ہی معاف کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے کہ اس نے کس طرح کی کوشش دنیا میں کر کے آیا۔ ایک انسان کرتا ہی غلط کام کرتا رہے اور پھر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ اب دیکھیں، اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک ماں ہے اور ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا مجھے فلاں کام کر دو، لیکن بچہ کہتا ہے ماں میں تجھ سے پیار تو بہت کرتا ہوں لیکن میں تیرا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کیا وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں، اور کیا ماں کو اس بچے پہ پیار آئے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو ماں کو بھی اس بچے پہ، حالانکہ ماں کو کہتے ہیں جی بہت نرم ہوتی ہے، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی بچے کے لیے دعا دے گی؟ وہ بھی بچے کو دعا نہیں دے گی۔ تو اس لیے اپنا نیک عمل کوشش کریں کہ ہم نیک عمل کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنے، اپنے ایمان کا ٹیسٹ ضرور ہمیں لے لینا چاہیے کہ آیا یہ ہم دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں یا ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام نیک عمل کر رہے ہیں یا ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ہم اور یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا دھیان دنیا کی طرف جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے کو راضی کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ایمان کا لیول ابھی صحیح نہیں ہے، وہ 0 پہ ہے۔ ایمان کا لیول تب اچھا اور صحیح ہوگا جب ہر عمل کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا اللہ کیا فرماتا ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے اس عمل کرنے سے۔ تو ہمیشہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برے عمل سے، بد عمل سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری پھر دیتا ہے کہ ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو پھر غفور الرحیم ہے، جب دیکھتے میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے ان پر۔ وہ پھر وہ خوش قسمت لوگ ہیں نہ جن کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
تو یہ خوشخبری ان لوگوں کو ملے گی جو نیک عمل کریں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، روز آخرت پہ ایمان لائیں گے اور ہر عمل کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔